السلام علیکم۔ سورہ فاتحہ وہ دعا جو ہم سب روزانہ کئی بار پڑھتے ہیں، لیکن کیا کبھی سوچا ہے کہ ان انجانے پہچانے الفاظ کے اندر ایک پورا روحانی سفر چھپا ہوا ہے؟ چلیں آج ہم مل کر اس سفر کے ہر قدم کو، اس کی گہرائی کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سوچیں ذرا، سورہ فاتحہ کو قرآن کا دل کہا جاتا ہے۔ یہ دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی دعا ہے۔ اربوں مسلمان روزانہ کم از کم 17 مرتبہ اسے دہراتے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا صرف دہرا لینا کافی ہے یا اس میں کچھ اور بھی ہے؟ تو ان الفاظ کے پیچھے وہ کون سی گہرائی ہے؟ اصل میں یہ صرف ایک دعا نہیں ہے، یہ تو ایک مکمل سفر ہے، ایک ایسا سفر جو اللہ کی تعریف سے شروع ہوتا ہے، پھر اس سے ایک براہ راست تعلق بناتا ہے اور آخر میں زندگی کی سب سے بڑی، سب سے اہم درخواست پر ختم ہوتا ہے۔ تو اپنے اس سفر میں ہم 5 اہم پڑاؤ سے گزریں گے۔ سب سے پہلے ہم الفاتحہ کا جوہر سمجھیں گے، پھر بات کریں گے حمد، شکر اور رحمت کی۔ اس کے بعد یوم حساب کی حقیقت کو دیکھیں گے۔ پھر وہ حصہ آئے گا جہاں ہم اللہ سے براہ راست گفتگو کرتے ہیں اور آخر میں سیدھے راستے کی درخواست کریں گے۔ چلیں جی، تو ہمارا سفر شروع ہوتا ہے حمد، شکر اور رحمت سے۔ یہ جو شروع کی آیات ہیں نا، یہ اصل میں اس پوری دعا کی بنیاد رکھتی ہیں۔ یہ ہمیں بتاتی ہیں کہ اللہ کے ساتھ ہمارا تعلق کیسا ہونا چاہیے۔ آیت ہے الحمدللہ رب العالمین۔ اب اس ایک آیت میں 3 بہت گہرے کانسیپٹس ہیں: حمد، رب اور عالمین۔ آئیے ایک ایک کر کے ان کو کھولتے ہیں۔ تو سب سے پہلا لفظ ہے حمد۔ اچھا، حمد کا مطلب صرف تعریف یا پریز نہیں ہے، اس میں ایک بہت گہرا شکر بھی شامل ہے۔ اس کو ایسے سمجھیں کہ ایک غریب بچہ ہے اور کوئی شخص اسے گود لے کر گھر، کھانا، کپڑے، تعلیم یعنی سب کچھ دے دیتا ہے۔ اب اس بچے کے دل سے جو محبت اور شکر کا احساس خود بخود نکلے گا نا، بس وہی حمد ہے۔ تو ہم اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں جس نے ہمیں سب کچھ دیا ہے۔ اب آتے ہیں لفظ رب پر، اور یہ سمجھنا واقعی بہت دلچسپ ہے۔ دیکھیں، رب کا مطلب صرف کریٹر یا خالق نہیں ہے۔ رب کا مطلب ہے پالنے والا، نرچر کرنے والا، وہ ذات جو ہر چیز کو ایک سٹیج سے دوسرے بہتر سٹیج تک لے کر جاتی ہے۔ بالکل ویسے ہی جیسے ایک چھوٹے سے بیج سے ایک بڑا درخت بن جاتا ہے، یا ایک نطفے سے ایک مکمل انسان۔ یہ مسلسل پرورش کا، ایک مسلسل دیکھ بھال کا خوبصورت عمل ہے۔ اور یہ جو پرورش ہے نا، یہ صرف ہماری اس چھوٹی سی دنیا تک نہیں ہے، عالمین یعنی تمام جہانوں کا رب۔ اس میں ستارے بھی ہیں، کہکشائیں بھی، جانوروں کی دنیا، پودوں کی دنیا، اور وہ تمام اندیکھے پوشیدہ جہان بھی شامل ہیں جن کا تو ہمیں علم تک نہیں ہے۔ یہ ہمیں اللہ کی عظمت کا، اس کی وسعت کا احساس دلاتا ہے۔ اچھا، اس شکر کو اگر محسوس کرنا ہو تو ایک چھوٹی سی مثال دیکھیں۔ کیا آپ کو پتا ہے کہ ہماری زبان پر 8000 سے زیادہ ٹیسٹ برڈز ہوتے ہیں؟ ہر لقمے کا جو ذائقہ ہم محسوس کرتے ہیں نا، وہ ایک نعمت ہے۔ ہماری آنکھوں کا ہر بار جھپکنا تاکہ وہ خشک نہ ہوں، صاف رہیں، یہ ایک نعمت ہے۔ جب ہم ان چھوٹی چھوٹی معمولی سمجھی جانے والی چیزوں پر غور کرتے ہیں نا، تو الحمدللہ پھر زبان سے نہیں، سیدھا دل کی گہرائیوں سے نکلتا ہے۔ اس کے بعد آیت آتی ہے الرحمن الرحیم۔ اب یہاں رحمت کے 2 الگ الگ لفظ کیوں استعمال ہوئے؟ کیونکہ یہاں رحمت کی 2 قسمیں بتائی گئی ہیں۔ الرحمن اللہ کی وہ جنرل، وہ وسیع رحمت ہے جو سب کے لیے ہے، مسلمان، غیر مسلم، انسان، جانور، سب کے لیے، بالکل سورج کی روشنی اور بارش کی طرح جو سب کو فائدہ دیتی ہے۔ لیکن الرحیم وہ خاص، وہ اسپیسیفک رحمت ہے جو صرف اور صرف ایمان والوں کے لیے ہے، خاص طور پر آخرت کے دن۔ تو دیکھیں، پہلے اللہ نے اپنی بے پناہ رحمت کی بات کی جس سے دل میں امید پیدا ہوتی ہے، لیکن فوراً بعد اگلی ہی آیت ہمیں ایک بہت بڑی حقیقت یاد دلاتی ہے، اور وہ ہے جواب دہی کا دن۔ یہاں نا ایک بہت ہی خوبصورت روحانی بیلنس قائم کیا گیا ہے۔ ایک طرف الرحمن اور الرحیم سن کر دل میں امید جاگتی ہے کہ اللہ بہت رحم کرنے والا ہے، لیکن دوسری طرف مالک یوم الدین یعنی بدلے کے دن کا مالک، یہ آیت یاد دلاتی ہے کہ بھائی ایک دن حساب کتاب بھی ہونا ہے۔ تو یہ امید اور خوف کا جو امتزاج ہے نا، یہی ایک بہترین روحانی کیفیت ہے۔ نہ تو انسان بالکل بے فکر ہو جائے اور نہ ہی مایوس۔ اور وہ دن انصاف کا دن ہوگا،
سوچیں، دنیا میں تو ظالم اپنی طاقت کے بل پر شاید بچ نکلے، جو چاہے کر لے، لیکن اس دن حتمی بادشاہت، اصل پاور صرف اور صرف اللہ کی ہوگی۔ یہ آیت ہر ایسے شخص کے لیے ایک تسلی ہے جس پر ظلم ہوا ہو، کہ ایک دن انصاف ہو کر رہے گا اور کوئی ظالم اپنے انجام سے بچ نہیں سکے گا۔ اچھا، اب تک جو ہم نے پڑھا اس میں ہم اللہ کی صفات بیان کر رہے تھے۔ اب ہم سورہ کے بالکل مرکز میں، اس کے دل میں داخل ہو رہے ہیں، اور یہاں آ کر سب کچھ بدل جاتا ہے، گفتگو کا انداز بھی اور اللہ سے ہمارا تعلق بھی۔ ذرا غور کیجیے گا، پہلی آیات میں ہم اللہ کے بارے میں بات کر رہے تھے، وہ جہانوں کا رب ہے، وہ رحم کرنے والا ہے، ہم تھرڈ پرسن میں بات کر رہے تھے، لیکن اب ایک دم سے ہم براہ راست اللہ سے مخاطب ہو جاتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ یہ تھرڈ پرسن سے سیکنڈ پرسن کا سفر ہے، یہ غائب سے حاضر کا سفر ہے۔ یہی اس دعا کا دل ہے، جہاں بندہ اپنے رب سے ڈائریکٹلی کنیکٹ ہو جاتا ہے۔ یہ ایک بہت ہی ذاتی، بہت قریبی لمحہ ہے۔ اب اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ ہم دنیا کے اسباب استعمال کرنا چھوڑ دیں۔ ظاہر ہے ہم بیمار ہوں تو ڈاکٹر کے پاس بھی جاتے ہیں اور روزی کے لیے نوکری بھی کرتے ہیں، لیکن دل میں، گہرائی میں ہمارا یقین یہ ہوتا ہے کہ شفا دینے والی حتمی ذات اللہ کی ہے اور رزق دینے والا بھی وہی ہے۔ ڈاکٹر اور نوکری تو صرف ذریعے ہیں، اصل مددگار، اصل سرچشمہ تو وہی ہے۔ تو اب دیکھیں، ہم نے اللہ کی تعریف بھی کر لی، اس کی رحمت اور طاقت کا اقرار بھی کر لیا، اور اس سے ایک براہ راست تعلق بھی جوڑ لیا۔ اب اس سب کے بعد ہم وہ دعا مانگنے کے لیے تیار ہیں جو ہماری زندگی کی سب سے اہم، سب سے بنیادی دعا ہے۔ آج کی دنیا کو دیکھیں، ہر طرف ہزاروں نظریات ہیں، الگ الگ فلسفے ہیں، طرح طرح کے راستے ہیں۔ انسان کنفیوز ہو سکتا ہے کہ آخر صحیح راستہ کون سا ہے، غلط کیا ہے۔ اسی لیے جب ہم نے اللہ کو اس کی تمام عظمت کے ساتھ پہچان لیا تو اب ہم اس سے سب سے قیمتی چیز مانگتے ہیں، اور وہ ہے اہدنا الصراط المستقیم۔ اے اللہ، ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ اچھا، تو یہ سیدھا راستہ ہے کیا؟ کون سا راستہ؟ قرآن خود اس کی وضاحت کرتا ہے۔ یہ ان لوگوں کا راستہ ہے جن پر اللہ نے انعام کیا۔ کون ہے وہ لوگ؟ انبیاء، صدیقین یعنی وہ جو بالکل سچے تھے، شہداء اور صالحین یعنی نیک لوگ۔ تو اصل میں ہم ان عظیم ہستیوں کے نقش قدم پر چلنے کی دعا کر رہے ہیں۔ اور دیکھیں دعا کی خوبصورتی، یہ صرف یہ نہیں بتاتی کہ ہمیں کہاں جانا ہے، بلکہ یہ بھی بتاتی ہے کہ کہاں نہیں جانا ہے۔ ہم ان لوگوں کے راستے سے پناہ مانگتے ہیں جن پر غضب ہوا یا جو راستے سے بھٹک گئے۔ تو اس طرح یہ ہدایت کی ایک مکمل، ایک کمپلیٹ درخواست بن جاتی ہے، منزل بھی بتا دی اور غلط راستوں سے بچنے کی دعا بھی کر لی۔ تو اب اس ساری بات کا خلاصہ کیا ہے؟ نچوڑ یہ ہے کہ اگلی بار جب ہم نماز میں سورہ فاتحہ پڑھیں تو صرف الفاظ نہ دہرائیں، ان معنی کو محسوس کرنے کی کوشش کریں۔ جب الحمدللہ کہیں تو دل میں واقعی شکر کا احساس ہو۔ الرحمن کہتے ہوئے اس کی رحمت کو سوچیں۔ مالک یوم الدین پر ایک لمحے کے لیے حساب کا دن یاد کریں، اور ایاک نعبد کہتے ہوئے یہ محسوس کریں کہ ہم سچ میں اللہ سے روبرو بات کر رہے ہیں۔ اور آخر میں ایک سوال چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ اگر ہدایت یعنی گائیڈنس ہماری زندگی کی سب سے بڑی ضرورت اور سب سے اہم دعا ہے، جسے ہم دن میں درجنوں بار مانگتے ہیں، تو پھر یہ حقیقت ہمارے روزمرہ کے فیصلوں کو، ہمارے تعلقات کو اور ہماری زندگی کی ترجیحات کو کس طرح بدلتی ہے یا بدلنی چاہیے، اس پر ضرور سوچیے۔